أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کی گئی ہیں، تو 15ویں پارے کے چھٹے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں آیات بینات میں بتایا گیا کہ محبوب فرما دیجئے میرے بندوں کو کہ جب بات کریں احسن طریقے سے کریں، کسی کو دعوت دیں تو بڑے احسن طریقے سے، نرم لہجے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، کہ شیطان ان میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واسطے سخت بات کرنا، ناجائز بات کرنا، کسی کو دعوت دیتے وقت اس کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں، سخت نہیں، نرمی کے ساتھ دعوت دیں تو احسن طریقے سے دعوت دیں، دلیل کے ساتھ دعوت دیں۔ شیطان جو ہے وہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور تمہارا رب بہت جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے تم پر رحم فرما دے، معاف کر دے، کہ چاہے تو عذاب دے دے۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو ان لوگوں پر کوئی ذمہ دار وکیل بنا کے نہیں بھیجا، ان کو ضرور مسلمان کر کے چھوڑنا ہے۔ دعوت دینا، پیغام دینا آپ کا کام ہے، آگے ان کی قسمت ہے۔ اگلی آیتوں میں فرمایا کہ آپ کا رب، یہ کمال ہے کہ کئی جگہ پر خالق کائنات محبوب کو کہتا ہے تمہارا رب، آپ کا رب۔ حالانکہ رب ساری کائنات کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو محبوب کا رب ہونے پر ناز ہے۔ پیارے محبوب، آپ کا رب عالم خوب جانتا ہے من فی السماوات والارض، کہ جو کوئی بھی زمین میں ہے یا آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں کی، زمین کی ساری مخلوق اور سارے انسان، جنات، فرشتے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ ہر شخص کو، ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اندر باہر سے اس کو جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے فضلنا، فضیلت عطا کی، عظمت عطا کی، افضلیت عطا کی، بعض النبیین علی بعض نبیوں کو بعض پر، بعض نبیوں کو بعض پر، یعنی کئی نبی سارے شان والے ہیں، لیکن کچھ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کر دی، افضلیت عطا کر دی۔ جیسا کہ سب سے افضل ہمارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں محبوب بنایا ہے، اس طرح بعض نبیوں میں سے افضل بنا کے کسی کو خلیل بنایا ہے، کسی کو کلیم بنایا ہے، اس طرح شان عطا۔ پھر آتینا داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو شان دی کہ ان کو کتاب زبور عطا کی۔ کتاب زبور جو ہے کہتے ہیں 150 صورتیں اس میں تھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، شان تھی، ایسا اس میں احکامات نہیں تھے۔ اگلے آیت میں تذکرہ ہے، جس کے ساتھ نزول میں آتا ہے مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہو گئی، اس میں بارش نہ ہوئی کئی سال یا کئی مہینے، اور قحط کی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے، کھانے نہ ہونے کی وجہ سے اتنا حال خراب ہوا کہ کتے مردار تک کھا گئے کفار مکہ۔ اب خیال آیا تو حضور کی بارگاہ میں آئے، ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کی قوم ہیں، ہم پر مہربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب وَادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہو تو ان سے کہیں، بتوں سے، جن کو اللہ کو چھوڑ کے پوجتے ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو،
معبود مانتے ہو ان سے کہو ذرا کیسا دور کریں، تمہاری تکلیف دور کریں، تمہاری پریشانی دور کریں، لیکن کیا کریں؟ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تو تمہاری تکلیف دور کرنے میں کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، کر کچھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تمہاری بات سن نہیں سکتے، تم ان کو پھر پوچھتے ہو ولا تحویلا، نہ وہ تمہارے حالات کو بدل سکتے ہیں، تمہارے اوپر آئے ہوئے عذاب کو ٹال سکتے ہیں یا پھیر سکتے ہیں، تو کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر تو کچھ خود خیال کرو، ان کو پوچھتے ہو۔ تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور ان کا وہ عذاب جو تھا کہہ کا وہ ٹل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم اعظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔